اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیطان سے میں نے پہلے پناہ مانگی ہے کیونکہ شیطان نے بار بار گھوم کے اس ولاگ کے اندر آنا ہے، لیکن آپ نے نہیں گھبرانا نہ گمراہ ہونا ہے۔ آج صبح صبح ایک ٹویٹ نظر سے گزری چھوٹے کھوسا صاحب کی، لطیف کھوسا صاحب کے صاحبزادے کی، جس میں انہوں نے ایک تصویر پوسٹ کی ہوئی تھی کہ ان کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا گیا ہے، باہر کھڑی ہوئی تھی گیراج کے اندر۔ اچھا، یہ ماشاءاللہ خاندانی طور پہ ایسے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ گزشتہ دنوں ایک ماحول بنا اور اس ماحول کے اندر جو تھا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے 2-3 باتیں ہوئیں۔ میں نے کہا وہ باتیں ذرا یاد دہانی کرواتے رہنا چاہیے۔ اظہر صدیق صاحب جی ایک ایڈوکیٹ ہیں، ہیوی ویٹ ایڈوکیٹ، اور یوتھیوں کو مزید یوتھیا بنانے کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں لندن یاترا کر کے واپس تشریف لائے، وہاں پہ بھی وہ سپیس فرمایا کرتے تھے اور مختلف جگہوں کے اوپر کھانے کھایا کرتے تھے۔ پی ٹی آئی سے جو فیس وصول کرتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک عدد کہیں پہ 4 ارد گرد نا بندے بٹھا کے، تو ان کے ساتھ جو تصاویر ہوتی تھیں، یہ جتنے بھی ان کے ہیں، یہ مروت ہو، وڑ گیا فیم آہو، میر شیر افضل خان مروت صاحب ہوں، یا جناب اظہر صدیق صاحب، یہ لندن جا کے کرتے کیا تھے کہ وہاں پہ 4-5 یوتھیے اور یوتھرڈز اور یوتھنے بٹھا کے ان کے ساتھ ایک چائے پیتے تھے، اس کا فوٹو سیشن ہوتا تھا، وہاں پہ پاکستان کی فوج کے خلاف نعرے لگتے تھے، وہ یہ اپلوڈ کر دیتے تھے۔ جب یہ واپس تشریف لاتے تھے ایئرپورٹ کے اوپر تو وہاں پہ ڈکلیئر کرتے تھے کہ اس محفل کے اندر مجھے یہ اتنے 1000 پاؤنڈ کے تحفے دیے گئے۔ اچھا، وہ تحفے نہیں ہوتے، وہ دراصل ان کی فیس ہوتی ہے، لیکن وہ تحفوں کی شکل میں دیکھ کے یہاں پہ یہ لیگلی ڈکلیئر کر دیتے اس کو۔ ایئرپورٹ پہ کوئی پوچھ لے تو بتا دیتے ہیں کہ مجھے وہاں پہ تحفے ملے۔ اب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے، ان کے حواریوں کی یا ان کے ساتھ جو چائے شائے کافی شافی پی رہے ہوتے تھے یا جو فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہوتے تھے، ان کی شکل دیکھ لے۔ وہ آپ 20 پاؤنڈ دیہڑی تے کام کرنے والے لوگ نے، 50 پاؤنڈ دیہڑی تے کام کرنے والے لوگ نے، انہوں نے کتوں 1000 پاؤنڈ کے تحفے دینے، لیکن یہ ایک انہوں نے طریقہ گھڑا ہوا تھا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ مقدمات کی سماعت کے دوران جناب عمران احمد خان نیازی کا ہر وکیل جو ہے 1 یا 2 مرتبہ لندن یاترا ضرور گیا ہے۔ میر شیر افضل خان مروت لندن یاترا، صدیق اظہر لندن یاترا، لطیف کھوسا لندن یاترا، اور کوئی وکیل کوڈو جڑا انہاں دا وکیل ہوئے وہ لندن یاترا ضرور، پرجوتا لندن یاترا، ٹھیک ہے، اس طرح کے جتنے بھی تھے یہ لندن یاترا جاتے تھے فیس لین۔ اور وہاں پہ جو انٹرنیشنل کلیکشن ہوتی تھی نان پاکستانی سے خاص طور پہ اور انڈین کے راہ کے ایجنٹوں سے عمومی طور پہ، وہ اس کی وصولی فرما کے یہاں پہ تشریف لاتے تھے۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے، مطلب ہمارا خیال یہی ہے وہ جو مرضی کہتے پھریں، کیونکہ جن لوگوں سے وہ تحفوں کی وصولی کی بات کرتے ہیں ان کے منہ نہیں ہے تحفے دینے والے، وہ تو بیچارے دیہڑی دار۔ لیکن یہاں پہ بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ موصوف نے فرمایا کہ جناب گاڑی کا شیشہ توڑ دیا گیا چھوٹے کھوسا صاحب نے۔ تو میں نے پھر یاد کیا کیا ہوا تھا، تو پتہ چلا کہ جناب پہلے صدیق اظہر کے گھر سے بوتل بم برآمد ہو گئے تھے۔ اچھا، بوتل بم پہلے سن لیجئے بنتا کیسے۔ اچھا، یہ میں کوئی ایکسکلوسیو انفارمیشن نہیں بتا رہا، یہ نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے۔ ویسے جب ہمارا اسٹوڈنٹ دور رہا ہے تو تب بھی ہمیں جو ہے وہ ارد گرد کے کمروں میں رہنے والے لوگ جو بنایا کرتے تھے، اس وقت اگر کبھی کوئی موقع آ جاتا تھا تو بناتے تھے، تو پتہ تھا۔ دیکھیے، یہ چھوٹا سا ایک کیمیکل ری ایکشن ہے، سلفر جو ہے اس کو آپ کھلے ہوا کے اندر رکھیں گے تو ہوا کی آکسیجن لے کے وہ فوراً آگ پکڑ لے گا، لہٰذا اس کو مٹی کے تیل کے اندر یا پیٹرول کے اندر رکھا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو پیٹرول بم کہا جاتا ہے، پیٹرول کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ شیشے کی بوتل کے اندر پیٹرول ڈال کے اس میں تھوڑی سی سلفر ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب شیشے کی بوتل کو جب آپ اچھال کے پھینکتے ہیں اور وہ نیچے گرتی ہے پکی زمین کے اوپر تو ٹوٹ جاتی ہے، پیٹرول بکھر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور سلفر جو ہے وہ ہوا اس کو لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہر 5-10 سیکنڈ اس نے 15 سیکنڈ تک گننے ہوتے ہیں، اتنی دیر میں بچے بھاگ جاتے ہیں وہاں سے، جو پھینکنے والا بم پھینکنے والا بھاگ جاتا ہے، تو وہ
5, 10, 15 سیکنڈ کے بعد وہ سلفر کو آگ لگتی ہے، تو چونکہ پیٹرول بکھر چکا ہوتا ہے تو پورے پیٹرول کی جگہ کے اوپر چھڑپ کر کے آگ لگتی ہے. اگرچہ اس کا نقصان زیادہ نہیں ہوتا، اگر آپ نے پکی زمین پہ پھینکا ہے تو پکی زمین پہ تھوڑی دیر آگ لگی رہے گی، جب تک پیٹرول جل جائے گا تو آگ ختم ہو جائے گی، لیکن دہشت پھیل جاتی. ٹھیک ہے، ہمیں یاد ہے جس وقت ہماری اسٹوڈنٹ لائف تھی تو یہ مال روڈ کے اوپر یا مختلف پبلک پلیسز کے اوپر جو ہے وہ ٹیلی کارڈ کے چھوٹے چھوٹے وہ بوتھ لگا کرتے تھے، جس میں آپ وہ کارڈ ڈال کے تو فون کیا کرتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو. ہیں تو وہ جو تھے وہ بہت نشانہ بنا کرتے تھے ان پیٹرول بمز کا. اب بوتل کون سی استعمال ہونی ہے؟ شیشے کی. پاس دیکھتے گھروں جڑے بم گڈی دے تھلے برآمد ہویا سی اس میں یہ پانی کی بوتل نہیں ہوتی، پلاسٹک والی. یہ استعمال ہو گئی. ٹھیک ہے، سارے پاس دیکھتے کسی کی ڈیوٹی لگائی ہوگی کہ یار بوتل دے نال نہ اینج کر کے کر لی. اچھا، پانی کی بوتل کے اوپر نا باہر والی سائڈ کے اوپر کوئی کاغذ کی چیز جو ہے جس کے اندر موسٹ پروبیبلی بارود ہو وہ باندھا ہوا تھا. یار اس طرح کا بم میں نے پوری دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں دیکھا. پھٹے گا کہ پاس دیکھ جڑا نا فل تھراٹل کھپ پائی جا رہا ہے کہ بم میرے گھروں برآمد ہو گیا، بم میرے گھروں برآمد ہو گیا. اب پولیس والے نے کیا آگے کہ اللہ دے بندیو کی کرتے، کچھ شرم کرو. یار اب اندازہ فرمائے بندہ کتنی ڈٹائی سے جھوٹ بولتا ہے، یار کتنی بے شرمی سے جھوٹ بولتا ہے. بغیرتی کا لفظ میں ویسے احتراماً استعمال نہیں کر رہا، مطلب کتنی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے یار، میرا ہاتھ ہی نہیں رکن دیا. اچھا دوسری دفعہ یہ ہوا کہ جناب، اچھا ان کے سب کے ساتھ یہ جتنے بھی کریکٹر ہیں نا 5th جنریشن ہائیبریڈ وار کے، یعنی آپ کہیں فیض کے جتنے بھی چمونے ہیں، ان سب کے ساتھ ہوتی ہے ایک ہی طرح کی واردات ہے. اچھا یہ جو اعجاز الحسن ہے اس کے گھر سے گولی کا ایک خول بھی مل گیا تھا. پھر ہمارے دوست جناب عارف حمید بھٹی صاحب نے بتایا تھا کہ اٹیک ہو گیا جج صاحب کے گھر کے اوپر، لائیو ٹرانسمیشن لے کے بیٹھ گیا ARY دے اتے. یار اوئے ہوئے ہوئے، توبہ توبہ توبہ. ٹھیک ہے، بندے کی تریدہ دینے کا کوئی لیول ہوتا ہے یار. اچھا جی، اس کے بعد پتہ چلے پھر وہ تحقیقات ہوئی، پولیس نے اپنی رپورٹ جمع کروائی. جج ڈائیلاگ مارن ڈائے نے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ثاقب نثار، عظمت سعید، کوسا، فلانا، گلزار ڈائیلاگ وج رہے نے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. بعد پتہ لگیا جناب وہ کتے گارڈ شاٹ نے بہت پرانا خول ہے، کوئی گارڈ دا کو فائر کیتا ہونا ہے کدی، وہ پھر پتہ بھی چل گیا گارڈ نے کہا جی میں ایک دن ٹیسٹ فائر کیتا سی تو میں نے خول لبا نہیں ہو اس تو بعد. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ بھی ہو گیا کہ وہ سرکاری گارڈ ہے اور سرکاری گارڈ نے سرکاری ہتھیار سے وہ فائر کیا تھا، اور سرکاری ہتھیار کا جو بور ہوتا ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو نارملی پبلک کو لائسنس ملے ہوتے ہیں یا پبلک کے پاس جو ہوتے ہیں. تو وہ سارا کچھ ثابت ہو گیا، لیکن ARY نے معافی نہیں مانگی کہ جناب ہم نے فساد برپا کیا تھا. فسادی ہے نا بیسیکلی، سمگلر فسادی ہوتا ہے، کیونکہ جب قوم فساد کے اندر ہو تو اس کا سمگلنگ کا کام جو ہوتا ہے نا وہ ذرا آسان ہو جاتا ہے. عوام ادھر ہو جاتے ہیں اور لا انفورسنگ ادارے بھی، عوام جو ہے نا عوام میں فساد پڑ جائے، لا انفورسنگ ادارے ان کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، فراڈ اپنا سمگلر کا کام آسان ہو جاتا ہے جناب. اچھا جی، پھر ایک اور بھی واقعہ ہوا تھا، اگر آپ کا اللہ بھلا کرے تو یہ بڑے کھوسا صاحب نے اپنے گھر کے اندر، ان کے گھر سے بھی کچھ برآمد ہوا تھا، میرے خیال گاڑی کے اوپر کوئی اٹیک ہو گیا. ہاں ان کے گھر پہ فائرنگ ہوئی تھی. اچھا فائرنگ ہوئی تھی، وہ بچے جو کہ فائرنگ کے لیے ہائر کیے تھے اور خود ہی کیے تھے، وہ جناب فائرنگ کر کے جاتے ہوئے آ گئے کسی گھر کے وہ CCTV فوٹیج کے اندر. پولیس نے جناب نادرا سے ڈیٹا نکلوا کے ان دونوں کو قابو کر لیا. وہ کرائے کے شوٹر تھے اور انہوں نے کہا کہ جناب فلاں جگہ سے اتنے پیسے انہوں نے دیے تھے کہ جناب گھر میں اتنی دیر فائرنگ کرنی ہے، وہ ہم نے کر دی. ٹھیک ہے. اور وہ بندے، وہ ایک میرے خیال پکی ٹھٹی سمنا آباد کا رہنے والا تھا وہ شوٹر، اور اس کو پکڑ کے پوری اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے پولیس نے جاری کر دی. کھوسا صاحب وہاں سے دوڑ لگا گئے. اس کے بعد کھوسا نے، لطیف کھوسا نے دوبارہ ذکر نہیں کیا کہ میرے گھر کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ فراڈ پکڑا گیا نا چوراہے کے اندر، یہ سارے فراڈ یہ. اچھا پھر آج کا واقعہ جب مجھے یاد آیا، چھوٹے کھوسے نے کہا میرے گھر کے اندر کھڑی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا گیا، تو مجھے پھر یاد آ گیا فراڈیا
اور یعنی ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، ایک فراڈیا دوسرا پی ٹی آئی میں چلا گیا، تو یعنی کہ وہ تو پھر ماسوا ہو گیا نا۔ تو یہ ہے اس وقت صورتحال۔ صبح صبح اور کوئی ٹاپک کوئی نہیں سی، میں گیا نہ فراڈیاں دے اتنے گل کیتی جائے یار، منہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں یار۔ وہ بوتل بم جڑا پلاسٹک دی بوتل نہ بنا یار، حد ہے ویسے۔ اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہم سے پوچھ لیتے، ہم سے کیا پوچھنا ہے، سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا یار یہ سارا طریقہ کار کہ یہ جو بوتل بم ہوتا ہے، اور دنیا بھر کے اندر بھلے وہ فرانس ہو، بھلے وہ جرمنی ہو، بھلے وہ برطانیہ ہو، بھلے وہ امریکہ ہو، بوتل بم جو ہوتا ہے یہ مظاہرین کا ایک ٹپیکل ہتھیار ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں عام مارکیٹ میں بک رہی ہوتی ہیں، اس سے تیار ہو جاتا ہے، لیکن استعمال اس میں ہمیشہ شیشے کی بوتل ہوتی ہے جو گرنے پہ ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ پلاسٹک کی بوتل صدیق نے دریافت کی تھی۔ نہ بوتل ٹوٹے، بھئی احتیاط لازم ہے نا، اگر بوتل ٹوٹ جائے تو اگ لگ جائے گی، تو پلاسٹک کی بوتل استعمال کی تھی صدیق نے، نہ بوتل ٹوٹے نہ اگ لگے، احتیاط بہت کرتے ہیں صدیق صاحب جو ہے۔ تو بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، باقی حادثہ جو ہے وہ ہم اپنے اگلے ولاگ میں ڈالتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔